آج ہم تھوڑا اس سے اپڈیٹ لیں گے. پچھلے ایک سال میں ہونے والا ہے کنگن کانسٹیٹوینسی کی بات کریں گے, کیونکہ یہ اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جو سیاست کے دروازوں میں ایک مانا جانا گھر ہے. اور اگر اس کے والد صاحب نے پچھلے 20 سال سے, جہاں پہ بھی 25 سال سے کمی پیشی رہی تھی, کیا اس میں یہ کامیاب ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ کیا یہ اس طرز پہ چلیں گے؟ اس بار ہم میاں بہر علی سے تھوڑا ہٹ کے ہم آج سوال کریں گے کہ اس کا فیوچر پلان کیا ہے کنگن کانسٹیٹوینسی کے لیے. آگے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے. جی میں شکریہ سلیم صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ یہ انٹرویو آج تھوڑا بڑا ٹف ہونے والا ہے. جی سلیم صاحب حکم کیجیے. میاں مہر علی جو کنگن کے بیشتر برننگ پوائنٹس ہیں, جس میں کنگن پاور ہاؤس ہے, جس میں کنگن پی ڈی سی کی پاور کینال ہے, جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں, اس کے بعد بھی پوائنٹس ہو رہے ہیں. پہلے ان دو سوالوں کا جواب. سلیم صاحب, جو یہ پی ڈی سی کی جو کینال ہے, پچھلے 10-15 دن پہلے میں نے جو پی ڈی سی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایکزین ہے پورا, جو یہاں پہ جو اس کو مینیج کرتے ہیں, ان لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ پوری کینال پہ لے لیا تھا. پھر اس کے بعد سلیم صاحب ہم ملے تھے ایم ڈی جو ہے پی ڈی سی کا, راہل یادو صاحب. وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, میری ان سے ملاقات ہوئی اس پی ڈی سی کینال کو لے کے. تو ان نے جو پی ڈی سی کنگن میں اگر میں دیکھوں گا تو پی ڈی سی کا کافی بڑا رول ہے. پی ڈی سی کی اچھی پرائم لوکیشنز پہ پراپرٹیز ہیں. یہ پوری جو کینال ہے یہ پی ڈی سی کی ہے. تو پھر میں نے ان سے پوری ایک آدھے گھنٹے اس بارے میں بریف میٹنگ کی راہل یادو صاحب سے. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی صاحب اس میں جو کینال ہے اس میں کافی جانوں کا نقصان ہوا ہے, کافی زیادہ انسرٹنیٹیز ہوئی ہیں, جانوں کا نقصان ہوا ہے, مال کا نقصان ہوا ہے. تو اس میں ایک فنڈ آتا ہے سی ایس آر, تو اس کے تحت ہم نے اس میں پیسہ رکھا ہے. ابھی وہ پیسہ جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں ریلیز ہوگا, کیونکہ پی ڈی سی ایک بورڈ ہے, تو اس بورڈ کے بعد وہ پیسہ ریلیز ہوگا. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ جہاں ہمیں یہ بتاؤ گے کہ یہ جو ہے یہ اس لوکیشن پہ وائرنگ فینسنگ کرنی ہے, تو تب ہم آپ سے بات کر کے تو اس میں فینسنگ کریں گے. اور جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں پہ آبادی ہے, جہاں گاؤں ہے, وہاں اس کی فینسنگ کی جائے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ روز میڈیا میں گمراہی کرتے ہیں. میں نے بھی کل سنا کہ جی ہمارے کہنے پہ یہاں فینسنگ ہوگی. کسی کے کہنے پہ فینسنگ نہیں ہوتی ہے, یہ گورنمنٹ سے پیسہ لینا ہے, گورنمنٹ کی اسکیم ہے. تو ابھی تک 9 مہینے مجھے ہو گئے بنے ہوئے. تو میں نے پی ڈی سی والوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی جو فینسنگ ہے یہ اب ہم سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے جو تھی وہ پہلے فینسنگ ہوئی ہے, پر پچھلے ایک سال میں پی ڈی سی کینال کی کوئی فینسنگ نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو وصول سے کہتا ہوں, کیونکہ مجھے ایم ڈی نے یہ بات بولی ہے, تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ اگست یا سپٹمبر میں اس کی فینسنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی. میں لوگوں کے ساتھ مل کے پی ڈی سی کے افسروں کو یہاں لاؤں گا, اور جہاں پہ بستیاں ہیں ہماری مہن کوشش رہے گی کہ ہم وہیں پہ پہلے اس کی فینسنگ کروائیں. آہستہ آہستہ اسٹیج وائز میں ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے جو کنگن پاور ہاؤس ہے, 3 مشینیں ہیں کنگن میں. 50 سال پہلے جو گرڈ اسٹیشن بنا تھا وہی آج بھی ہے. کنگن میں ٹرانسفارمر جو آج سے پہلے 40 سال تھا وہی آج ہے. 3 سال پہلے ایل جی منوج سنہا نے ایک ایپل ٹرانسفارمر کنگن بھیجا تھا 6.3 میگا واٹ, آج تک وہ انسٹال نہیں ہوا. 3 ایم ڈی کے پی ڈی سی ایل کے چینج ہوئے, لیکن من مانی پی ڈی سی, ایس ٹی ڈی, کے پی ڈی سی ایل, آج تک وہ ٹرانسفارمر, اب اس میں زنگ بھی لگا ہے. اب اتنا سفر کر رہے ہیں کنگن کے لوگ, کنگن سے لے کر وانگر تک ایک بڑا فیڈر ہے, لوگ پریشان رہتے ہیں. اس پہ آپ نے آج تک کیا کیا؟ میری 2 میٹنگز ہوئی ہیں ایم ڈی صاحب کے ساتھ, محمود صاحب کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ موسٹ پروبیبلی مجھے لگتا ہے کہ ہم 10 جون کے بعد کنگن کا ایک پورا پاور کا وزٹ کر رہے ہیں, وہ میرے ساتھ آئیں گے. انہوں نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنگن والوں کو اس بار 2 تحفے دینے جا رہے ہیں. ایک تو کنگن کا بڑا ٹرانسفارمر جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا, اور میرے کو امید ہے جیسے مجھے ایم ڈی صاحب نے بولا ہے, اور جو باقی میرے پاس گراؤنڈ رپورٹ ہے, کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کو جون جولائی میں انسٹال کر کے دیں گے ایک. اور اس کے بعد ہم آپ کو وانگت کا ریسیونگ سیشن جو ہے وہ بالکل تیار ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اس بار سٹارٹ کر کے دیں گے. یہ کوشچن میں نے اسمبلی میں بھی پوچھا تھا, تو اس کا جواب بھی مجھے یہاں یہ ملا تھا کہ وہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ بڑے تحفے جو ہیں وہ 2 کنگن کے عوام کے لیے 2 تحفے ہیں. باقی جو پاور ہاؤس کے مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پائپ لائن میں یہ بھی ہو جائیں گے, پر پہلے یہ 2 مسئلے ہو جائیں گے, اس کے بعد میں باقی ہو جائیں گے. ایک دن پہلے آپ نے دیکھا, آپ کا نزدیکی ہے, یہاں پہ 2-3 گاؤں ہے, چنر, وسن, ایڈجوائننگ ایریاز. 1 سال پہلے ایک یہاں پہ ڈمپنگ سائٹ بنی, خالی 50 میٹر سری نگر لے ہائی وے کے دور ہے. کل یہاں پہ ایک بکروال راجوری سے آیا تھا, اس بیچارے کو 50 بیڑ کتوں نے کھائے. لیکن اب بیڑ تو کھائے, لیکن اب انسانی جانوں کا خطرہ ہے, بچوں کا خطرہ ہے. 1.5 سال پہلے جو یہ شڈ بنایا گیا یہاں پہ ڈمپنگ سائٹ, کیا واقعی میں اس کی یہاں پہ ضرورت تھی؟ کیا واقعی میں یہ غلط قدم ہے؟ اور
जो कल लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि इसमें हमारे एमएलए साहब को इंटरवेंशन करने की जरूरत। आपने अभी तक क्या किया? सलीम साहब, ये लोग मेरे पास 1-1.5 महीना पहले आए थे, ठीक है। तो मैंने उस टाइम जो कंसर्न आदमी है, जो कंसर्न जो आरडीडी का ये शेड है, तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले जो आबादी थी वो रही नहीं, अब आबादी दिन पे दिन बढ़ रही है। तो ये जो कंगन का ये सारा जो ये आता है, ये यहीं पे आते चलता है। तो मेरे पास ये सुनर वाले आए थे, 2 बार आए। तो मैंने कंसर्न आरडीडी डिपार्टमेंट को बोला है बुला के कि भाई इसको कहीं और शिफ्ट करो। तो उनने मेरे साथ इस चीज़ का बोला था कि सर आप हमें वक्त दे दो, हम इसके लिए कई जगह देख रहे हैं जो आबादी से दूर हो, हम इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। मैंने भी परसों देखा, मैं भी वहाँ गया। कल मैंने इस मसले में एसडीएम साहब को बुलाया था, मेरी उनसे भी बात हुई, परसों भी बात हुई। परसों जब ये वाकया हुआ तो तब उस दिन खीर भवानी का मेला था, सब लोग वहाँ मसरूफ थे। कल एसडीएम साहब मेरे पास आए थे, मेरी उनसे इस मसले में तफसीलन बात हुई। मैंने भी देखा कि कुछ पीडीपी के लीडर वहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये सुनने वालों ने बड़ा सफ़र किया है, कभी इनको क्रेशर की मार पड़ती है, कभी ये मार पड़ती है, कभी वो मार पड़ती है। तो पहले मैं समझता नहीं हूँ कि मैं उनकी बातों का जवाब दे दूँ, क्योंकि वो लोगों को गुमराह करते हैं, गलत बात बोलते हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सही बात बोलूँ। पहले तब ये शेड बना तब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पे, ये मोस्ट प्रॉब्ली 2022-23 में बना है। तो मेरी आरडीडी से बात हुई, इसको हम यहाँ से शिफ्ट करवाएंगे। और पीढ़ी जो लोग ये गुमराही करते हैं कि यहाँ पहले क्रेशर था, पहले सुनने वालों ने क्रेशर के लिए लड़ाई लड़ी, अब उनको शेड के लिए लड़ाई लड़नी है, तो क्रेशर की ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। अगर ये चीज़ देखोगे, आपको पता भी है क्रेशर की लड़ाई यहाँ किसने शुरू करवाई, डीसी गोदा था, ठीक है। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, ठीक है। क्यों हुई, क्या हुई, वो पीडीपी ने किस बुनियाद पे की? वो पीडीपी का एक जो मैनिफेस्टो है कि वो डेवलपमेंट की कभी बात करती नहीं है। मैंने भी कल देखा, आपने अच्छा सवाल पूछा कि वो आप कह रहे थे कि जी कंगन में पिछले 70 साल में क्या हुआ। कंगन में पिछले 70 साल में वो हुआ कि आपके पीडीपी के जो एमएलए थे 2018 से पहले जब असेंबली थी, तो वो ये कहते थे असेंबली में कि मियाँ अल्ताफ साहब जो हैं वो सब कुछ कंगन में ले गए। हर 3 किलोमीटर के बाद अस्पताल है, कचपथरी की रोड है, गुरल की रोड है, कंगन का ट्रामा अस्पताल देखिए, जंगलात के कितने हट बने। तो ये उस चीज़ का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि जो पिछले 70 साल में कंगन में हुआ है। और